اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت 79 میں ارشاد باری تعالی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ تجھے جو بھلائی بھی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 80 میں ارشاد باری تعالی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان آیات میں اطاعت رسول کو واضح کیا گیا، اور ان لوگوں کے رویے کو واضح کیا گیا جو بھلائی اور تنگی کے وقت میں الگ الگ رویوں کا اظہار کرتے ہیں، کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی مل آتی ہے یا ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو اگر کوئی مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی برائی پہنچے تو اسے آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اب اس بات پر حکم کرنے کے نتیجے میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، اور فائدے تو بہت سارے ہیں۔ آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو میدان جنگ میں فتح بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں۔ تو اب ایسے میں کمانڈر کے حکم کو رد کرنا یا اس پر کوئی واویلا کرنا، یہ ساتھ چلنے والے کو پہلے سوچنا چاہیے۔ ایسے ہی جب آپ معاشرے میں معاشرتی تشکیل کے عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر فائدہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ درست رخ پر چلتا ہے، حقداروں کو ان کا حق ملتا ہے، مشکل میں رہنے والوں کو مشکلات سے نکل کر آسانیاں ملتی ہیں، بھلائیاں ملتی ہیں۔ تو وہیں پر اس عمل کے نتیجے میں مخالفین کی طرف سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ معاشرتی عمل ایک محنت اور مشقت کا عمل ہے، اس کو درست خطوط پر استوار کرنا، درست اصولوں پر استوار کرنا، اس میں ایک بہتر اور عمدہ نظم و نسق قائم کرنا، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ اب جو بھلائی ملے اسے تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچی ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے اس حکم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ تو جب کوئی حکم ملتا ہے تو ظاہری بات ہے
کہ اس میں کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے اس راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے اگلی آیت میں واضح کر دیا گیا کہ بنیادی چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ ہم نے آپ کا حکم مانا تو یہ ہمارے اوپر مشکل آئی۔ تو اللہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کا حکم ماننا دراصل اللہ کا حکم ماننا ہے۔ رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس نے جو حکم آپ کو کیا ہے، اس نے جو حکم اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو کیا ہے، تو وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کی روشنی میں ہے۔ اب نبی جو یہ عمل کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اب جو لوگ اس کے حکم میں اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جو نہیں چلتے، تو نبی کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ نبی نے تمام کام جو بھی کیے وہ اللہ کے حکم پر ہی کیے، اور اس کے لیے اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔